السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کیا ہے اور اسے کس طرح ادا کیا جائے گا، آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادتین دینا، یعنی توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، اس بات کی شہادت دینا۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ ان 5 ارکانوں میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ جس طرح سے نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، اور اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے، صاحب نصاب ہوتے ہوئے، تو وہ اسلام کے ایک ارکان کو ختم کرنے والا ہوگا، اور کسی بھی ارکان کو اگر کو نہ مانے تو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں زکوٰۃ بڑھوتری کرنے، برکت لانے اور پاک کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شریعت میں زکوٰۃ اس مخصوص مال کو کہتے ہیں جو نصاب کو پہنچ جائے اور پھر اس کا 2.5% نکال دیا جاتا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے کیا چیز ہونا چاہیے؟ مال کا نصاب تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس پر سال گزرنا ضروری ہے۔ نصاب کیا ہے؟ سونے کو 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ نصاب تک پہنچ گیا۔ اب اس پر اگر سال گزر جائے تو پھر اس میں 2.5% اس کا نکالنا ہوگا، یہی زکوٰۃ ہوگا۔ یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے اس کا 2.5% نکال کر کے یہ فقراء مساکین کو دینا ہوگا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چاندی کے اندر 595 گرام چاندی یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نکالنا ہوگا، اس کے دام کا، اس کی قیمت کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ سونا 85 گرام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں تولہ 12 گرام کے آس پاس کا ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں ایک تولہ 10 گرام کا مانا گیا ہے، اس لیے یہ حساب اگر ہم تولے میں رکھیں گے تو حساب گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے 85 گرام کا حساب علماء نے رکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور وہ 85 گرام تک ہے، پہنچ جاتا ہے تو وہ نصاب میں آ جاتا ہے۔ اگر اس سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح چاندی بھی اگر 595 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ نصاب میں ہے، ورنہ اس سے کم چاندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زرعی پیداوار میں ہم کس طرح زکوٰۃ نکالیں گے؟ زرعی پیداوار میں جو فصل بارش کے پانی یا چشمے کے پانی سے سینچائی ہو یا خود بخود سینچائی ہو جائے، اس کا 10واں حصہ ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اور جو فصل ہمیں سینچنا پڑے مشینوں کے ذریعے سے یا مزدوروں کے ذریعے سے ہمیں سینچائی کرنی پڑے تو اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یاد رہے کہ زرعی پیداوار پر سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی وہ ہمارے پاس آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہم فوراً اس کا 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ نکال دیں، ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس کے مستحق ہیں۔ تجارتی سامان میں بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تجارتی سامان میں ہم کس طرح زکوٰۃ نکالیں گے؟ جیسے کسی کے پاس دکان ہے تو اس دکان پر جتنے سامان ہیں اگر ان پہ سال گزر جانے کے بعد ان تمام سامان کا، جو سامان خرید و فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں، جو بیچے جاتے ہیں، ان سب کا اس وقت قیمت نکالا جائے گا، اور اس کے بعد قیمت نکال کر کے اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یاد رہے
کہ جو سامان استعمال کے ہوتے ہیں، دکان میں فرنیچر ہے، دکان کے ریک ہیں، یا جتنی چیزیں استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا جو مشینری استعمال کی ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں بن کر کے فروخت کی جاتی ہیں، فروخت کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ان پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی زمین کا کاروبار کر رہا ہے، زمین کی خرید و فروخت کر رہا ہے، تو جو زمین اس نے بیچنے کے لیے لے رکھی ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص زمین اس لیے خرید رہا ہے کہ وہ اس کو استعمال میں لائے گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ 1 لاکھ روپے ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ قرض ہمیں ملے گا اور اس پر سال گزر گیا ہو، تو زکوٰۃ دیتے وقت ہم جس مال میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کو اس قرض کی رقم ملا کر کے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر وہ قرض کی رقم ہمیں ملنے کی امید نہیں ہے، وہ آدمی نہیں دے پائے گا یا وہ نہیں دینا چاہتا ہے، یعنی ہمیں مل نہیں پائے گا، تو پھر اس قرض کی رقم پر زکوٰۃ دینا نہیں ہوگا۔ اور اگر آدمی خود قرض دار ہو اور صاحب نصاب ہوتے ہوئے قرضے میں ڈوبا ہوا ہو اور اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اور زیادہ بوجھ تلے دب جائے گا، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے قرض کی رقم کو نکالے گا اور پھر اس کے بعد جو رقم بچے گی وہ اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا، ورنہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو لکھ دیں یا پھر علماء سے رابطہ کریں اور اس کو پوچھیں، لیکن زکوٰۃ ہر حال میں ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنا اگر صاحب نصاب ہیں تو فرض ہے، یہ دین کا، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس کو ادا نہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی وعیدیں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر آئی ہیں۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے مال کو پاک کرنے اور اس میں برکت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔